السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ایک بار پھر ہیں شیطان. ہیلو، کیا حال ہے آپ کا؟ ہاؤ آر یو ڈوڈ؟ آئی ایم گڈ، تھینک یو. یو فائن. شیطان لگتا نہیں لگتا تو والے کپڑے بننے دیکھیں وہ بھی ورک شاپ والے ایڈا لمبا چولا پایا لگتا حکیم دی نانی برقع پا کے بیٹھی اور حکیم لین آئی. جی سر. جی شیطان صاحب، آپ پوری دنیا میں بڑی کامیابی سے کام کر رہے ہیں، آپ کا استاد کون ہے؟ دیکھیں بات میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا مگر آفتاب صاحب. کیا مطلب؟ یہ کیا، اس کا کیا مطلب؟ اچھا اصل استاد بتائیے کون ہے؟ اب نام لے لیا تو چینل بند ہو جائے گا آپ کا. لے نام لے، ہم نہیں ڈرتے. تو میں تو ڈرتا ہوں نا. میں شیطان ہوں تو کیا میری کوئی عزت ہی نہیں ہے؟ میرے اچھا بتائیے کس کے شاگرد ہیں آپ؟ چینل بند نہیں ہوگا، فکر نہ کریں. ادھر کون ہے؟ اس سے بھی اوپر، اس سے نام لینا، نام لے آپ. میں نہیں چاہتا کہ یہ خبرناک بند ہو. میں آپ کا فین ہوں بہت بڑا. ہمارے فین کیوں ہو تم؟ اتنی پیاری پیاری شیطانیاں بتاتے ہو. کہاں کب بتائیے شیطانی؟ اور ان کا پیو ان کو گھر سے بتا کے آتا ہے. یہ مطلب آفتاب صاحب شیطان نے تے اسی پوتنے اسی نے پوتنے ہے پوتنی. جی شیطان صاحب، آپ مجھے بار بار جھوٹ بولنے پہ کیوں مجبور کرتے ہیں؟ میں آپ کو ہمارے ہاں تم ہر دوسرے دن دھماکے کروا رہے ہو. یس یہ جو دہشت گردی کروا رہے ہو، یس. سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کس کے ذریعے کروا رہے ہو، اور دوسرا یہ کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم نے بگاڑا کیا تمہارا؟ یہ یہاں کے لوکلز نہیں ہیں، یہ طالبان نہیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی افغان طالبان کر رہے ہیں؟ دیکھیں افغان ہو یا لوکل ہو، طالبان طالبان ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ لوکل نہیں ہیں. اچھا، آپ سمجھ رہے ہیں میری یہ بات؟ یعنی امپورٹڈ طالبان ہے. امپورٹڈ مال آپ سمجھتے ہیں نا؟ کہاں سے آیا؟ اچھا ہوتا ہے باہر سے. باہر سے کہاں سے؟ اسرائیل سے آئے. وہاں سے بھی آ سکتے ہیں. اسرائیل میں بھی خالی دوانے نہیں ہوتے، خطرناک چیزیں بھی ہوتی ہیں. فریڈرک فورسائٹ کا ناول دی افغان آپ نے پڑھا؟ ہاں جی پڑھا دی افغان. پھر کیا دیکھیں نا، غور سے نہیں پڑھتے نا آپ لوگ. یہ ہمارا مسئلہ. وہ تو ایک کہانی ہے، سٹوری ہے، فکشن ہے. وہی حقیقت ہے میری جان، سمجھتے نہیں ہیں آپ. فریڈرک فورسائٹ کہتا ہے کہ 10,000 امریکیوں کو، غیر ملکیوں کو پٹھانوں کی شکل دے کر، شلوار قمیض پہنا کر، ایک مخصوص لباس میں، ایک مخصوص اٹائر میں یہاں پلانٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ بات اس نے 10 سال پہلے کی تھی. اس نے نیگرو پونٹے کا تذکرہ کیا جو ڈیپٹی چیف ہوا کرتا تھا سی آئی اے کا. باؤچر کا ذکر بھی ہے اس میں. لیکن بقول فریڈرک فورسائٹ کے وہ 10,000 بندے یہ سی آئی اے نے ایک پلان کے تحت یہاں پر پلانٹ کیے ہیں، جو طالبان لگیں گے بظاہر، پشتو سپیکنگ ہوں گے انگریز امریکی، اور وہ یہاں پر وہ گل کھلائیں گے جو انہیں کہا جائے گا. کیوں؟ آنے والے دنوں میں یہ انتہائی اسٹریٹجک اور انتہائی اہم علاقہ ہوگا. اور یہی بات آج سے کئی سال پہلے بی بی نے اپنے کئی انٹرویوز میں کر رکھی ہے. ان میں سے ایک انٹرویو تو نذیر لغاری صاحب نے، جو ہمارے ہاں ایڈیٹر ہیں روزنامہ جنگ کے، کہا تھا کہ یہ علاقہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا. یہ ہمارا وزیرستان قبائلی علاقہ اور افغانستان کے ساتھ ساتھ جو ہماری سرحد ہے، کیوں؟ یہ گیٹ وے ہے سینٹرل ایشیا کے لیے. افغانستان میں دلچسپی خصوصی طور پہ کسی کی نہیں ہے. یہ واقعی گیٹ وے ہے پورے سینٹرل ایشیا تک، جس میں کیسپین سی بھی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کیسپین سی کے باٹم میں، اس کی تہ میں جو ذخائر موجود ہیں پیٹرول کے، تیل کے، وہ پورے مڈل ایسٹ کے ذخائر سے 7 گنا زیادہ ہیں. اور ابھی تک کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ایک قطرہ تیل کا بھی وہاں سے نکال سکے. سوویت یونین جب تھا اس کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی. جناب یہ سب کچھ اس نے کہہ رکھا ہے، لیکن یہ تو فکشن ہے. یہ فکشن نہیں، یہ حقیقت ہے. ورنہ آپ مجھے بتائیں
یہ بات تو ویسے میری فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں ورنہ کون سا مسلمان ہے جو 27ویں کی رات کو اتنا بڑا حملہ کر سکتا ہے؟ ہاں، جو کامڑا ایروناٹیکل کمپلیکس پہ ہوئے، اس میں کوئی شک یہ جرت تو مجھ میں نہیں ہے، مسلمان تو پھر مسلمان ہے۔ نہیں۔ یہ بات تو واقعی عقل تسلیم کرتی ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر 27ویں کی رات جب وہ عبادت میں مشغول ہو اس طرح حملہ نہیں کرتا۔ یہ کسی غیر مسلم کا بلکہ کسی نان بلیور کا کام ہے، یہ کسی ایسے کا کام ہے جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ یہ بتا ہی دو تم اگر آئی ہو تو۔ یہ کسی ایسے کا کام ہے جس پہ میں ناز کرتا ہوں، میں فخر کرتا ہوں۔ کتے کی موت مرنا، تمہارا انجام بھی اس قدر عبرتناک ہونا ہے نا۔ انڈرسٹوڈ ہے، کوئی نئی بات کرو، نئی بات۔ شیطان لگتا ہے نہیں مار کرو بکرے دی منگیتر لگ وہ چھوٹی بات ہے، کوئی بڑی بات کرو، بڑی بات کرو۔ وہ دی امی لگتا ہے۔ اچھا، تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے ویسے، یس چند سال باقی ہیں، یس۔ پھر؟ آپ نے ڈاکٹر فاسٹس پڑھی ہے؟ ہاں جی پڑھی ہے۔ کیسی عیاشی کٹتا ہے وہ۔ پھر مہلت لی شیطان سے اس نے، ہاں جی، 24 سال عیاشی کی، عیاشی کی، خوب موج مستی کی، خوب موج مستی کی۔ انجام یاد ہے اس کا؟ پھر اس کا حشر کیا ہوا تھا ڈاکٹر فاسٹس کا؟ آپ اس کی مثبت سائڈ کو دیکھیں، 24 سال اس نے کیا کیا گل کھلائے، آئے ہائے ہائے، میں کیا کمال ہو گیا، کیا حسینائیں تھی اس کی زندگی میں، واہ 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 واہ۔ ایک ہیلن آف ٹرائی نہیں مان، اس کے لیے میں 24 سال تو کیا 24 گھنٹے کا اگریمنٹ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ تم جیسی منحوس چیزیں یہ کر سکتی ہیں، لیکن اپنے انجام کو یاد رکھو۔ ہمارے معاشرے میں پھیلے تمام ڈاکٹر فاسٹس کان کھول کر سن لیں کہ وہ مہلت ختم ہونے والی ہے، بہت تھوڑی رہ گئی ہے، اتنی سی مہلت رہ گئی۔ شیطان لگتا نہیں لگتا پینٹر دا پھٹا ہے۔ سیلف سٹارٹ ماج لگن لی والا سیلف سٹارٹ، یہ دیکھ بےہودہ بات کرتا تو شیطان ہے، تینا بےہودہ گلا ہو سکتی ہیں اور تینوں کی ہیر وارش سنائیے۔ اچھا یہ بتاؤ، ہماری سزا کب تک جاری رہے گی؟ یہ بین الاقوامی قوتیں جان کیوں نہیں چھوڑتی ہماری؟ آپ کے پاس بیسیکلی 3 گاف ہیں۔ 3 کیا ہے؟ گاف، یہ وہ کھیلنے والی گالف نہیں، اچھا یہ گاف اردو والے، اچھا، گاف جو الفابیٹ ہے۔ الفابیٹ۔ یہ آپ کا سب سے بڑا قصور، گاف فار گوادر، کلیپ۔ دوسرا گاف فار گولڈ، گولڈ کون سا؟ یہ ریکو ڈیک میں نان چھولے پڑے ہوئے۔ یہ تو پہلے ہی ہتھیار چکے ہیں ہم سے یہ لوگ۔ اچھا، تیسرا گاف، گھوڑا گاف گھوڑا ہوں اور گاف کتا ہوں۔ اور تیسرا گاف، گاف فار گودام، گوڈاؤنز، نیوکلیئر آرسنل، ایٹمی اسلحہ پائر۔ سارا اسلحہ کھلار دے یہ ہے ہی کسی گندے اسلحے کا۔ اچھا سنجیدگی سے جواب دیں پلیز۔ سنجیدگی سے جواب دے رہا ہوں۔ دیکھو، تمہارے ہاں 2 چیزوں کی بہت کمی ہے، نمبر 1 مخلص قیادت، اور نمبر 2 تعلیم کی فراوانی، اور یہ دونوں چیزیں نوجوان یاد رکھنا میں یہاں پر ہونے ہی نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس بےہودگی کی کیا وجہ؟ کیوں نہیں ہونے دو گے؟ اور چوپو۔ بہرحال جس دن احتساب کے شکنجے میں تمہارے یہ شتونگڑے آئے نا، جو تم نے ہزاروں لاکھوں پھیلائے ہوئے یہاں، تسی اشارہ ادھر کیوں کیتا جی؟ نہ کرو زیادتی، نہیں بہت نہیں، اس ملک کے وہ تمام کرپٹ عناصر جو اس کے شتونگڑے اس کے شاگرد ہیں، وہ جب شکنجے میں آئیں گے یہ بھی بہت پچھتائے گا، اور وہ بھی۔ کس احتساب کی آپ بات کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، مشرف دور کے اندر آخری بار سنجیدگی سے احتساب کی بات کی گئی، ہاں جی، وعدے کیے گئے ہم احتساب کریں گے، اور ایس امجد، یہ جنرل ایس امجد آج بھی موجود ہے، آپ جائیں نا ذرا، جا کر اس سے پوچھیں نا، آپ وہ ذرا فائلیں نکلوائیں نا، ذرا دیکھیں اس نے ہوا کیا تھا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، ہیڈ تھے یہ نیب کے۔ ہاں جی ہیڈ ہی تھے نیب کے، اور ادھر ورکشاپ میں کام نہیں کرتے تھے۔ اچھا مذاق نہ کھاؤ ہر بات پہ۔ سنجیدہ بات کر رہا ہوں، نہیں یہ پھر ڈانٹ رہا، میں کچھ نہیں بتاتا، کچھ نہیں بتاتا۔ جنرل ایس امجد زبردست قسم کا انجن ڈیزائن کیا، انہوں نے پانی سے چلنے والی گاڑی بنائی، آغا ایس امجد ان کا نام تھا، اور ان کو آتا جاتا کچھ نہیں تھا۔ اچھا پلیز بات ختم کرو۔ اچھا تو تے پاس شیطان ہے، انہوں تے چنگے بھلے نوں لمے پا لیندے، سیدھا سیدھا گل کر میرا بھرا۔ ہاں جی، جنرل ایس امجد نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ مشرف صاحب آپ فکر نہ کریں، ہم ایسا احتساب کریں گے، ان کو نانی یاد کروا دیں گے۔ اور جب وہ یہ کہہ رہا تھا نا، میں پردے کے پیچھے کھڑا ہنس رہا تھا،
और चले। अच्छा, अब क्या हुआ कि अभी 25 दिन गुजरे थे, 1 महीने की कमिटमेंट की थी इन्होंने, 25 दिन गुजरे थे कि जो मुशर्रफ ने मेरे कहने पे एक फहरिस्त बनाई, और वो फहरिस्त जब जनरल एस अमजद को गई कि इन लोगों का एहतसाब नहीं करना, तो एस अमजद ने कहा अगर इनका एहतसाब नहीं करना तो असी इत्थे की लूमा ते लगी। उसने वो फाइल वापस की। अच्छा खासा बेचारा बावलपुर में रेडी लगा रहा था। कोर कमांडर थे वहां पे। चलो जो भी थे ना, आपको पता, देखो पता सारा कैसा खोचल आदमी है, सब पता है आपको। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਖੋਜਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। हकीम साहब मैं आपकी तारीफ कर रहा था अभी। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁੱਤੇ ਸਣੋ। 4 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ये मुसलमान कभी नहीं होगा, इसके साथ वादा है। जो मोहलत इसने डॉक्टर फॉस्टस को दी थी, इसे भी वो मोहलत मिली हुई है। क़यामत तक ये तब्दील नहीं होगा। ये मौज मस्ती करेगा, ये रखना अंदाजियां करेगा, ये रेशा दवानियां करेगा, साजिशें करेगा, लड़ाएगा, तखरीबकारियां करेगा, लेकिन अल्टीमेटली एक चीज होती है लास्ट लाफ। जो आखिरी मुक्का होगा ना, वो अच्छाई का होगा। बुराई की कुव्वतें, बुराई की फोर्सेस जिन्हें ये रिप्रेजेंट करता है, वो कुत्ते की मौत मरेंगी और ये उनका सरखेल होगा। शैतान लाग ही नहीं रहा, बेवा मज लाग रहा। अच्छा ये बताओ कि एहतसाब क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे? आखिर क्या वजह क्या है? एहतसाब की अभी तक जितनी भी कोशिशें हुई हैं, वो सब किसने की हैं? फौज ने। फौज ने की है ना, घूर क्या रहे हो? मैंने की। फौज ने। एहतसाब की सारी कोशिशें हुई हैं फौज की तरफ से, और जर्नैलों को ये पता ही नहीं है कि फौज के अपने अंदर कितनी करप्शन है, कितनी करप्शन और कारोबार। क्या मतलब कारोबार? मुझसे पूछते हो, आयशा सिद्दीका की किताब पढ़ के देखो, मैनू फड़ाना जे पैन। अच्छा ये हरकत ना करो, संजीदा गुफ्तगू हो रही है। दूसरी हरकत करता हूँ, आई लव यू गुरु जी। मुझे गुरु कह रहे हो? यस। शैतान गुरु कहन दिया, क्या बात है। लो, पाकिस्तान के सारे टीवी एंकर्स मेरे लिए काबिल एहतराम है, ये तो फिर पीरो मुर्शद है। सारे ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲਾ कराएगा। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारी कौम इस कदर गाफिल क्यों रही? ये सब बातें क्यों नहीं सामने आई? देखो मेरी जान, बड़ा सिंपल है। ये एहतसाब, ये चेक एंड बैलेंस, ये सब कुछ रखना किसका काम है? मीडिया। सबसे अच्छे तरीके से ये काम मीडिया कर सकता है। और मैं बड़ी खुशी से ये बात कहना चाहता हूं कि आपके मीडिया मालकान की अक्सरियत करप्ट है, लालची है, और ये वो लोग हैं जो इश्तिहारात और मरात के चक्कर में ऐसे गुम हुए। आई लव यू ऑल, लव यू। मुझे कोई हंसी नहीं आ रही। अब कहां से हंसी आएगी? अब शीशा जो दिखा दिया। अच्छा सारे ऐसे नहीं हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। चंद एक ऐसे हैं जिन्हें इसका एहसास हुआ, लेकिन वो भी बहुत देर से। लेकिन अब बहुत वक्त गुजर गया। इट्स टू लेट बेबी। खुद ही हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।